بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آج ہم لوگ پھر لیکچر میں موجود ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 6 سے 12 تک کا ترجمہ اور تشریح کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی سابقہ آیات میں منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو یہ اگلی آیات بھی ابھی منافقین کے ذکر سے ہی پر ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قیلہ کہا جاتا ہے، لہم ان سے مراد منافقین سے، ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس باقی لوگ ایمان لے آئیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ، الا انہم خبردار رہو جان لو، انہم بے شک وہی ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون اور وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین کا ایک طرز عمل بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ باقی لوگ مومن لوگ ہیں یہ ایمان لائے ہیں، یعنی دل سے ایمان لے آؤ، تو ہنسی اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے اور مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں والا ایمان لے آئیں، یعنی جس طرح سے یہ بے وقوف جو دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں کہ ہم ویسے والا ایمان لے آئیں۔ ان نے تو ظاہری طور پر ایمان قبول کیا تھا نا، تو اور اس ظاہری ایمان سے ہی وہ اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے، یعنی جب تک ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا تب تک وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جہاں ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی، کوئی جانی یا مالی قربانی دینے کا معاملہ آتا تھا، تو تب وہ بالکل سائیڈ پہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کے خیال سے وہ عقل مند تھے اور انہوں نے صحیح والا ایمان قبول کیا تھا کہ جس میں ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مومنوں کو وہ بے وقوف کس سینس میں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، مطلب خالی کہنے سے جب کام چل جاتا ہے تو اتنی جانی اور مالی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ ان آیات کے بعد ہی مسلمانوں کے جو کفار سے مقابلے ہیں وہ پے در پے ہوئے، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 5 ہجری میں، تو ان میں جب وہ لڑائی کے لیے جانا پڑتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، مطلب ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس دین کی خاطر، اس مذہب کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور اگر مال مانگا جاتا ہے تو وہ بھی گھر کا سارا مال اٹھا کے لا کے دے دیتے ہیں، اور اگر جانی قربانی جو ہے وہ جان کی قربانی مانگی جاتی ہے تو جا کے میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، جیسا کرنے کو کہا جاتا ہے ویسا کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کی سینس میں وہ مومنوں کو، جو سچے اور پکے مومن تھے، دین کے لیے جان اور مال کی بازی لگا دینے والے، ان کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلیئر کر دیا، یہاں پر واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، یعنی ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، یا اصل میں کون لوگ جو ہیں وہ عقل مند ہیں اور کون ہیں جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کو اتنا شعور ہوتا، ان کو اتنی سمجھ ہوتی، اتنا ان کو علم ہوتا، تو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے۔ اگلی آیت میں ہے ان کا ایک اور طرز عمل بیان فرمایا جا رہا ہے، وا اور اذا جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین آمنوا ایمان والوں سے، تو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں، یعنی اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، اپنے دوستوں کے، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور ان کو بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور پھر وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی ان آیات میں منافقین جو ہیں ان کا ایک اور طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جب ملنے جاتے تھے مومنوں سے، ایمان والوں سے، ان کی محفل میں ہوتے تھے، ان کی نشست میں ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب واپس آتے تھے
اپنے گروہ کے پاس، اپنے منافقین دوستوں کے پاس، تو یہاں پر آ کر پھر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مومنوں کے ساتھ ہم تو مذاق کر کے آئے ہیں۔ یعنی وہ اس بات پر ہنستے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس چیز کو وہ انجوائے کرتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس آ کے ہنستے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مومنوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک طرح سے ان کی اس طرز عمل کا بھید بھی کھول دیا، واضح طور پر تمام لوگوں کو بتا دیا قرآنی آیات بنا کے کہ ایسے کرتے ہیں یہ جو منافق لوگ ہیں۔ اور ان کو جو منافق تھے، ان آیات سے ان کو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو گیا کہ ان کی یہ جو چال ہے یا ان کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اللہ سے اور نہ ہی اس کے رسول سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میں خود ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، اور وہ مذاق کیا ہے کہ میں نے ان کو ڈھیل دے دیا ان کی سرکشی میں، اور یہ اس میں اندھے ہو کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ مطلب ان کو سیدھی راہ دکھائی نہیں دے رہی، ان کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ اسی پہ خوش ہیں کہ ہماری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، یعنی ہمارا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور یہ اپنی اسی سرکشی میں، اسی بغاوت میں یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آگے جاتے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں منافقین کا انجام، ان کی خصلتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اولئکا، یہی لوگ ہیں، الذین جو اشترا، انہوں نے خریدی ہے، الضلالۃ، گمراہی، ضلالت، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما، پس نہیں، ربحت تجارتہم، نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا، اور نہ ہی وہ مہتدین، ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب ان کا جو ہے انجام وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت ان کے سامنے براہ راست آئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ ہدایت کو قبول کرنے کے موقع بھی ان کے پاس تھے، انہوں نے اس کے بدلے میں کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنی گمراہی کو، اپنی جہالت کو۔ انہوں نے ہدایت کے ساتھ جہالت کا سودا کیا، اور ان کو یہ لگا کہ ان کا یہ سودا بڑا نفع بخش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ ان کی یہ تجارت جو ہے وہ ضائع چلی گئی ہے، ان کو کچھ نفع نہیں دے گا ان کا یہ کاروبار، یہ سودا جو انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہے، اور نہ ہی اب کبھی ان کو ہدایت ملے گی۔ یعنی ان کو ہدایت دی گئی تھی، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ حق کو پہچان لیتے اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے، وہ ایمان جو براہ راست ان کے سامنے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، اپنی جو کافرانہ روش تھی اس کو اپنے اندر پختہ رکھا، اس بیج کو اندر سے نہیں نکالا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں لگے رہے، ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ان کو لگا کہ یہ سودا جو ہے وہ ان کا بڑا کامیاب جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح فرما دیا ہے کہ ان کا یہ سودا، ان کی یہ تجارت ان کو بالکل بھی کوئی نفع نہیں دے گی، کسی قسم کی کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوگی، اور دوسری ان کے لیے اب سزا یہ ہے کہ وہ کبھی ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے والی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، انہوں نے اس صلاحیت کی قدر نہیں کی، اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو نظر انداز کیا، تو اب یہ ان کے ساتھ ہوگا کہ وہ کبھی بھی ہدایت کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلے گا، اور کبھی وہ حق کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے اپنے اندر، وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے ان کو حق کو اپنے اندر۔ مثلہم، ان کی مثال، کا مثلی، جیسا کہ الذی، وہ شخص، استو، قدا نارن، جس نے آگ روشن کی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما، جو، حولہ، اس کے ارد گرد تھا، یعنی اس کا ماحول جب روشن ہو گیا، ذہبا، تو لے گیا، اللہ بنورہم، ان کی روشنی، اور ترکہم، ان کو چھوڑ دیا، ترکہ چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اس طرح سے کہ اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ منافقین جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو دیکھ کر، پہچان کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے راسخ نہیں ہوتا، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے ذہنی طور پر، نہ ہی ان کا دل آمادہ ہوتا ہے اس پر، ایسے لوگ اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ اور
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کی حقانیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی بشری کمزوریاں جو ہیں ان کی وجہ سے یا اور کچھ ظاہری اسباب کی وجہ سے وہ اسلام پر اچھی طرح سے عمل نہیں کر پاتے، یا یوں کہہ لیں کہ تمام باتوں پر عمل نہیں کر پاتے، کچھ پر کر لیتے ہیں جو آسان لگتی ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے منافقین جو ہوتے ہیں ان کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں اعتقادی منافقین کا ذکر ہے کہ جن کے دل اسلام کو قبول نہیں کرتے اور صرف ظاہری طور پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ ان کو ان کی کیفیت اور حالت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، بہت ہی بہترین اور عمدہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ پوری منظر کشی کی گئی ہوتی ہے کہ وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے پورا واضح طور پر صاف اور واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اور مثال سے اگر بات سمجھائی جائے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ پیچھے ان کی تمام جو ہیں وہ خصلتیں بیان کرنے کے بعد پھر آگے مثال سے بھی واضح فرما دیا کہ اگر کسی کو ابھی تک منافقین کی سمجھ نہیں آئی ہے یا ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوا تو وہ اس مثال سے سمجھ لیں، ان کو کلیئر ہو جائے گا۔ وہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو اپنے ارد گرد روشنی کرتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، کسی فرض کریں کہ کوئی باہر اندھیری رات میں باہر ہے اور اس نے کوئی لکڑی جلائی ہے تو اس سے آگ جلتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے اس کے ارد گرد۔ پہلے اندھیرا تھا، اس نے وہ آگ جلائی، روشنی ہوگی، اب اس کو اپنے ارد گرد نظر آنے لگ گیا کہ کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے ارد گرد اور کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، یعنی اس کو پہچان ہوگی نا اپنے گرد و نواح کی۔ تو پھر اچانک سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر سے اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اب وہ جو اس کے پاس ایک سہارا تھا لکڑی جلانے والا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ حال اعتقادی منافقین کا ہے کہ پہلے وہ کفر اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دین اسلام کو بھیجا، ایمان کا نور جو ہے وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچایا تاکہ ایمان کی روشنی میں ان کو حق واضح ہو جائے اور وہ ان کو پہچان ہو جائے حق کی اور باطل کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو وہ پہچان حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے ہدایت کا جو چراغ تھا اس کو اپنے ذہنوں سے بجھا دیا، اس نور کو مٹا دیا اپنے دلوں سے، اور اب پھر وہ جہالت کی تاریکی ایسی تاریکی میں ہے کہ اب وہ کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے حق کو یا سچ کو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سہولت دی تھی ہدایت کے نور کی اور ہدایت کے چراغ کی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بجھا دیا۔ تو اب ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو حق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دکھائی نہیں دے گا، اب ان کے ارد گرد صرف اور صرف جہالت کا اور گمراہی کا اندھیرا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیسی کیفیت ہے ان کی، کیا ان کی حالت ہے، اس کو مزید واضح فرما دیا۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے۔ منافقین کو بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا ہے۔ بہرے، گونگے اور اندھے جو ہے، سمم بکمن عمیٌ، یہ تین جو الفاظ ہیں یہ کن کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ منافقین کے لیے۔ ان کو بہرے بھی کہا گیا، ان کو گونگے بھی کہا گیا اور ان کو اندھے بھی کہا گیا۔ اور ایسا کہنے کی کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ بہرے ہیں؟ کیوں بہرے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز، آپ کی باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سنائی نہیں دیتی۔ مجلس میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں حق کی کوئی بات نہیں پڑتی۔ تو جس کے کان جو ہیں وہ حق بات سننے سے آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان بہرا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کچھ سن رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہرے ہی کہا ہے۔ اور گونگے وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ حق بات سننے کے باوجود بھی ان کی زبان سے حق نکلتا نہیں ہے، کوئی بھی اچھی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ تو ایسے لوگ جو حق کو اتنا قریب دیکھ کر بھی اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گونگے پن سے عبارت کیا ہے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اندھے تو وہ واقعی ہیں کہ جب وہ اپنے سامنے حق کو دیکھ کر اس کو پہچان نہیں پاتے، ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو سچ نظر نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کی بینائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
اندھے کہا ہے، جو منافقین ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، کیونکہ نہ یہ حق کو سن پاتے ہیں، نہ ہی سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نور الہی کو نہیں دیکھ پاتی اور نہ ہی پہچان پاتی ہیں۔